یہاں تک ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ کر چکے اور بہت اختصار سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ الانعام کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الانعام کے مباحث تقریباً 7 کے قریب ہیں، جو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا، شرک کا ابطال، شرک کو باطل ثابت کرنا۔ دوسرا، عقیدہ آخرت کی تبلیغ۔ تیسرے، جاہلیت اور ان کے توہمات کی تردید۔ تیسرے، اصول اخلاق کی تلقین۔ چوتھے، اصول اخلاق کی تلقین۔ پانچویں، اسلام پہ اعتراضات کی جوابات۔ چھٹے، تبلیغ اور دعوت میں نتائج اور بہراور نتائج بظاہر نہ آنے کی صورت میں مسلمانوں کو تسلی۔ اور ساتویں، کہ منکرین اور مخالفین کو تنبیہ اور تحدید۔ یہ 7 مباحث ہیں سورہ انعام میں، لیکن ہم ان 7 کو بہت تیزی سے ہم سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم چیز جو شروع میں ہمیں وہاں نظر آتی ہے، آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کائنات کو ذرا غور سے دیکھے تو اس کو ذرے ذرے میں اللہ تعالی کی صفات کا ظہور نظر آتا ہے۔ میں دوستوں سے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں جو تقریباً نیند اور بیداری کے درمیان ہوا۔ حج کے ایام تھے، میں بالکل تیسری منزل پہ کھڑا ہوا، بیت اللہ شریف کے طواف کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب وہ طواف کا منظر بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ حسین منظر شاید مجھے کہیں اور دیکھنے میں نہ آئے۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یوں اینٹی کلاک وائز کعبے کے گرد، کعبے کی عمارت جو ہے وہ اوول ہے اور اس کے ارد گرد یعنی بیضوی ہے، اس کے ارد گرد یوں گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ یوں طواف ہوتا ہے بیضوی شکل میں۔ اب وہ طواف دیکھتے دیکھتے کھڑے کھڑے مجھے وہیں اونگھ آ گئی، تو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا کا ہر ذرہ اسی رخ پہ اسی انداز میں طواف کر رہا ہے۔ چاند ہے تو وہ سورج کے گرد اسی انداز میں طواف کر رہا ہے، چاند ہے تو زمین کے گرد یوں طواف کر، زمین ہے تو سورج کے گرد اسی انداز میں اینٹی کلاک وائز بیضوی شکل میں، اور حتیٰ کہ ہر ذرہ کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اسی انداز میں حرکت کر رہے ہیں۔ پوری کائنات ایک عجیب انداز میں کسی محبوب کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آئی۔ تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، اور اس وقت یہ آیت میرے ذہن میں آئی، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ہر جگہ وہی ہے، اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اسی کی بادشاہی، اسی کی کرسی، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار ہر جگہ، اور ہر جگہ ہر چیز اسی کی محبت میں تڑپ رہی ہے اور اس کے گرد طواف کر رہی ہے۔ توحید کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ زمین میں تو فرعون کی تاریخ، نمرود کی، حامان کی، قارون کی بھری ہوئی ہے،
اور فرماتے ہیں کہ والعصر زمانے کی قسم، زمانے سے پوچھ لو، بچے بچے سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کہ کامیاب فرعون تھا یا موسیٰ، نمرود تھا یا ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ ذرا سا اور آگے چل کے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 17 یوں آتی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُ، سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیارات رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا ہے، وہ باخبر ہے۔ ناظرین، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم